مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد بھارتی تسلط کے خلاف کشمیری عوام کی احتجاجی تحریک کے آغاز کو 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس عرصے کے دوران وادی کشمیر میں کاروبار زندگی مفلوج ہے۔ بھارتی قابض فوج نے پوری وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے اور نہتے کشمیری عوام کو مکمل طور پر یرغمال بنا لیا گیا ہے، یہاں تک کہ سری نگر کی مرکزی جامع مسجد میں 4 ماہ سے نماز جمعہ کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکی، اور حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری نوجوان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ قابض بھارتی افواج کشمیریوں کی جدوجہد آزادی دبانے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کشمیر کے کسی حصے میں نہتے شہریوں پر تشدد کی اطلاع نہ آتی ہو، مگر بھارت کے اس بدترین ظلم و جبر کے باوجود کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی بھی بھرپور انداز میں جاری ہے، اور وہ بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ دیکھا جائے تو بھارت کشمیریوں پر اپنے مظالم چھپانے کے لیے بھی تمام تر حربے استعمال کر رہا ہے، اور اس نے اقوام متحدہ کے جائزہ کمیشن سمیت کسی آزاد اور غیر جانبدار ادارے کو وادی کے اندر حقیقی صورتحال معلوم کرنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی ہے، مگر اطلاعاتی ذرائع کی حیرت انگیز ترقی کے اس دور میں اس کے لیے کشمیر میں جاری تشدد کو چھپانا ممکن ہی نہیں رہا۔ اسی لیے کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے جنگی جرائم اب کھل کر دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں موجود کشمیری شہری بھی مختلف عالمی فورموں پر انصاف کی دہائی دے رہے ہیں، مگر افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود عالمی برادری تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور آج تک دنیا کی کسی بڑی طاقت، ادارے یا ملک نے کشمیر میں انسانیت پر جاری مظالم پر لب کشائی کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر کے کروڑوں انسانوں کو بھارتی درندوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کی اس قدر حساسیت کے باوجود دنیا کیوں اس کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتی؟ یہ وہ سوال ہے جس نے اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کے وجود کی افادیت پر دھبا لگا دیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے سامنے حل کے لیے پیش کیا جانے والا دنیا کا سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ مزید یہ کہ اقوام متحدہ کا سب سے با اختیار سمجھا جانے والا ادارہ سلامتی کونسل بھی اس کے حل کے لیے قرارداد منظور کر چکی ہے، مگر نصف صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ اس قرارداد پر عمل اور اس مسئلے کی حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت کی ہٹ درمی ہے۔ حالانکہ بھارت ہی نہ صرف اس مسئلے کو سب سے پہلے سلامتی کونسل لے گیا تھا، بلکہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم لال نہرو نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق قضیے کے حل کے لیے استصواب رائے کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر افسوس کہ وقت آنے پر بھارت نہ صرف اپنے وعدے سے پھر گیا، بلکہ اس نے فرزندان زمین کی مرضی کے برخلاف ان کی زمین کو بزور طاقت ہتھیا لیا، اور 7 اشروں سے ظلم و ستم کے ذریعے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مگر کشمیری عوام نے اپنی 3 نسلیں کٹوانے اور ظلم و سفاکیت کی طویل تاریک رات سہنے کے باوجود اس کا یہ تسلط ہرگز قبول نہیں کیا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ آج بھی دنیا کے بڑے حل طلب مسائل میں سر فہرست ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کے امن و سکون کو اس وقت فلسطین اور کشمیر کے لا ینحل مسائل سے جتنے خطرات لاحق ہیں، اس سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اسرائیل اور بھارت جارحیت اور توسیع پسندانہ عزائم سے باز آ جائیں، نیز فلسطینیوں اور کشمیریوں کو آزادی کا بنیادی انسانی حق فراہم کر دیں، تو انسانیت کو لاحق تیسری عالمی جنگ کے خطرات خود بخود ٹل سکتے ہیں۔ تعجب انگیز امر یہ ہے کہ دونوں عالمی مسائل کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ عالمی طاقتوں کا منفی اور دوغلا کردار ہے۔ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان میں ہونے والے عوامی ریفرنڈم انصاف و مساوات کے علمبردار قوتوں نے منعقد تو کروا دیے تھے، جبکہ فلسطین اور کشمیر میں 7 اشرے گزر جانے کے باوجود بھی ظلم و ستم کباب کھلا ہوا ہے، اور وہاں قابض ریاستیں وقفے سے مسلم کشی کی ہوش ربا داستانیں رقم کر رہی ہیں، مگر عالمی برادری کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس دوہرے رویے سے یہ قیاس کیا جانا غلط نہ ہوگا کہ عالمی طاقتوں نے دنیا کو انسانی حقوق کے نام پر دجل و فریب کے دھندے میں الجھا کر رکھا ہے، جس کے نتیجے
میں عالم اسلام میں رد عمل، بے چینی اور اضطراب کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ عالمی برادری کو اپنے منافقانہ کردار پر نظر ثانی کرتے ہوئے مسلمانوں کے استحصال کی پالیسی ترک کرنی ہوگی۔ اس طرح سے ہی امن عالم کے استحکام و سکون کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور دنیا امن و عافیت کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی